حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مجیب الرحمن صاحب خانقاہ پٹنہ شریف دیوریا آپ کے بیچ آ رہے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ تیری زمین و تیری داستان خواجہ، بولے محبت سے سبحان اللہ، کہ تیری زمین و تیری داستان خواجہ، اسی لیے تو بھارت مہان ہے خواجہ، اور ایک قطرے کی مانند ہے آنا ساگر، تیری کانسے میں پورے ہندوستان ہے خواجہ، اور کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ڈاکٹر مجیب الرحمن صاحب قبلہ پیر طریقت۔ انہوں کے شیخ کرام اور حاجی مجلس اور پردہ نشر فاطمی اسلام اور فرض میدان اسلام اور غلامان مصطفیٰ محبان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطاہرین الطاہرین وعلی صحابہ الہادین المہتدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لحد میں عشق شہر کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق شہر کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات میٹھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور آصف کیا فرماتے ہیں، پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، ہر فضیلت کو جامع ہے نبوت کے سوا۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں حدیث درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ وآلہ بیتہ واصحابہ وبارک سلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے جی لگا کر درود پاک کا ذکر کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ وآلہ بیتہ واصحابہ وبارک سلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم ہے، جس کی توفیق اور اس کی عنایت سے ہم اور آپ یہاں جمع ہو کر اللہ اس کے رسول کے ذکر سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کر رہے ہیں۔ بڑی فرحت و خوشی کی بات، جناب توقیر باہو صاحب، اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائے اور غوث اعظم کا صدقہ عطا فرمائے کہ اس محفل کو دیر اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور غوث اعظم کا صدقہ اور فیض سب کو عطا فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، اس کے تناظر میں کچھ گفتگو شروع سے پہلے ایک تمہیدی بات بتا دوں۔ آئے دن جلسے جلوس ہوتے ہیں، میلاد ہوتے ہیں، اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ اس کی دلیل ہم اپنی نوجوان نسلوں کو نہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج گمراہیت عروج پر ہوئی۔ سروے کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے۔ پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے بچوں کی اسٹڈی کیا ہے، پوری کتاب ایک ورق بھی نہیں پڑھتا، اور موبائل پر ان کا دن رات گزر جاتا۔ موبائل میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں، اور غیر کو آپ سے زیادہ 75% ان کے پڑھنے کی تعداد۔ اس لیے بدعقیدگی جو پھیل رہی ہے، آج ہمیں ضرورت ہے عقیدے صحیحہ کی پہچان کی۔ اگر کوئی آپ سے سوال کر دے گرامی سے کہاں سے ثابت ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ،
میلاد آپ لوگ کرتے ہیں، اس سے پہلے جو میلاد کا مہینہ گزرا ربیع الشریف، آپ نے جشن عید میلاد النبی منایا۔ کوئی کہہ دے جشن کے تصور جو اسلام میں نہیں ہے، ہم تو یہ جانتے تھے یہ 3 عید کہاں سے اہل سنت والجماعت پیدا کر دی۔ میلاد کیا صحابہ ایسی کرتے تھے، جبکہ دلائل کے سمندر موجود ہیں، ہم لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے نوجوان نسلوں کو، بچوں کو بنیادی تعلیم کی ضرورت ہے کہ بچہ آگے چل کر پہچان سکے میں کس درخت کا شاخ ہوں، مجھے کیا کرنا۔ صحابہ کرام کی پرورش بارگاہ مصطفیٰ میں ایسی ہوئی تھی، گھر میں ہوتے تھے تو نمازی ہوتے تھے، باہر ہوتے تو اعلیٰ درجے کے کاروباری ہوتے تھے، میدان جہاد میں ہوتے تھے تو اعلیٰ درجے کے غازی ہوتے تھے۔ اپنے بچوں کو ان اسلاف کے نمونوں پہ چلنے کی کیا ہو رہا ہے، سادہ ایک بالکل سادہ کر دو، ایک دم بالکل آواز جو بالکل صاف جائے آواز۔ تو ختام میں جو میری بات گفتگو ہوگی میلاد کے تعلق سے اور ولایت کے تعلق سے، کیونکہ جو بھی آپ دعویٰ کریں دلیل اپنے پاس رکھا کریں۔ آپ حق بات کے لیے کورٹ پر فائٹ کر دیں، مقدمہ لڑ رہے ہوں، آپ کا وکیل کمزور ہو جائے تو آپ حق پر ہوتے ہوئے مقدمہ ہار جائیں گے کہ نہیں ہاریں گے؟ وہ ناحق ہو کر مقدمہ جیت جائے گا، کیونکہ اس کی دلیل مضبوط ہے۔ آپ بھی دلیل مضبوط کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سواد اعظم اہل سنت والجماعت کوئی کام بے دلیل نہیں، دلائل کے ساتھ کرتا۔ ضرورت اس بات کی ہم دلیل لیں، کیونکہ ماں باپ کا گود بچے کے لیے پہلا مکتب ہوتا ہے، پہلا یونیورسٹی ہے۔ آپ جیسی تعلیم دیں گے بچہ ویسی بن کر آگے نکلے گا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں، ماں جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے میں نے تہجد کی نماز قضا نہیں کی۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، میرے دودھ کا کمال۔ کبھی تیری ماں نے بے وجود دودھ نہیں پلایا ہے تب بیٹا فرید گنج شکر ہوتا ہے۔ اب موبائل ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اور آپ آ جائیں گے صاحب سے زیادہ کہ آمد تک حضور میرا لڑکا کہنا نہیں مان رہا ہے، ذرا ایک تعویذ لکھ دیجیے، پانی دم کر دیجیے، تو یہ سوال کر دے کہ کیوں نہیں مان رہا ہے، تو نے تعلیم کیسی دی تھی؟ نہیں حضرت میں نے اچھی تعلیم دی، فلاں کی صحبت اور سنگت میں یہ بیکار ہو گیا، اب میں اس بات کو نہیں مانتا، فلاں والا کی بات، بلکہ اچھائی برائی آپ کے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ موبائل فیس بک یہ سب مٹھی میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھائی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش تعلیم دے، برائی کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا آپ کو ایک آلہ دے کے جا رہا ہوں، جس طرح بخار ناپنے کا تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، دودھ ناپنے کا لیکٹومیٹر ہوتا ہے نا، اسی طرح میں ایک ایمان کو ناپنے کا میٹر بھی دے کے جا رہا ہوں۔ آپ اسی علماء کی بات کو سنیں، اسی علماء کے بیانات کو سنیں جس کی بات اللہ اس کے رسول اب بزرگوں سے قریب کر دے، اور جو اللہ اس کے رسول کی سے دور کر دیا، صرف توحید کی بات بتائے، سمجھ لیجئے کہ یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے۔ توحید وہ معتبر نہیں جس میں رسالت ہو۔ اب آپ کہیں گے ہم میلاد کر رہے ہیں، میلاد کی دلیل کیا ہے؟ یاد رکھ لیں میری بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو۔ جب کچھ نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ شجر و حجر تھے، نہ برگ و بر تھے، نہ شمس و قمر تھے، کچھ نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ کن سمجھ رہے ہیں؟ اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہو جا، بالکل سادہ آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ سے سوال کروں گا کہ کتنا آپ خطاب اور کتنی علماء کی آپ تکلیف سنتے ہیں۔ کن کے معنی ہوتے ہیں ہو جا۔ جب کچھ نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ شجر و حجر تھے، نہ برگ و بر تھے، نہ شمس و قمر، کچھ نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کن یعنی ہو جا خطاب کس سے کیا؟ اگر آپ نہ ہو، مائک نہ اسٹیج نہ کوئی ہو نہ، میں کہوں کہ ہو جا، آ جا، چلا جا، تاکہ تھنکنگ میں سوچ میں یہ بات آئے گی نا، یہ کہاں کس سے رہے ہیں؟ اب سمجھ میں بات آ گئی نا؟ تو جب کچھ نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہو جا خطاب کس سے کیا؟ پتہ یہ چلا کن سے بھی پہلے کچھ ہے۔ اب اور آسان کر دے رہا ہوں، پوری آیت پڑھ دے رہا ہوں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ انما کلمہ حصر ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی اشیاء کا ارادہ فرماتا ہے، ان یقول له اس سے کہتا ہے
इन्नमा अमरहु इज़ा अरादा, एक एक लफ्ज़ खोल रहा हूँ। इरादा कहते हैं चाहत को। अभी आप कहेंगे मैं लखनऊ दरबार शरीफ जाने का इरादा रखता हूँ, कहते हैं ना, इरादा यानी दिल में एक चाहत है आप। और इरादा के बाद फौरन लफ्ज़ आ रहा है शय्यन। शय्यन शाह के माने होते चाहना, जिसे आप कहते हैं इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, या इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब रिज़्क़ देता है। तो इरादा के मानी चाहत, अशय्यु शाह के माने चाहना। अब तर्जुमा यूँ करें, इन्नमा अमरहु इज़ा अरादा शय्यन, अल्लाह का अम्र फ़कत इतना है कि जब उसने चाहा अपनी चाहत को, तो उसकी चाहत क्या थी? उसकी चाहत मोहम्मद मुस्तफ़ा थी। रब ने चाहा अपनी चाहत को, तो अय्यक़ूल लहू, उससे कहा। अब हु का मर्जा क्या है? हु का मर्जा नूर मुस्तफ़ा है। ये मेरे बाबू कब तक मुझ में छिपे रहोगे, कब तक मुझ में मुज़मिर और पोशीदा रहोगे? अब तू जाहिर हो जा। जब कुन के जरिए उस नूर का ज़हूर हुआ, कायनात का वजूद हो गया। जब तक कुन ना था, कुछ ना था। लफ्ज़ कुन में दो लफ्ज़ हैं, काफ और नून। काफ अलग थी और नून अलग थी, तो कुछ ना था। काफ इशारा है कलामुल्लाह की तरफ, और नून इस्तारा है नूर मुस्तफ़ा की तरफ। काफ से कलाम इलाही हुआ और नून से नूर मुस्तफ़ा से इस्तारा हुआ, तो कुन हुआ तो कायनात का वजूद हो गया। तो जो न थे तो कुछ न था, और जो न हो तो कुछ न हो। जान है उस जहान की, जान ही तो जहान है। कायनात का वजूद वजूद मुस्तफ़ा के सबब। इसीलिए अल्लाह फरमाते ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सब कुछ मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है। हम और आप इसको फॉर्मेलिटी के तौर पे अदा करते हैं। अगर शादी हो तो हजरत आइएगा, थोड़ी देर मिलाद पढ़ लीजिएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हुजूर की मिलाद न होती कुछ ना होता। सब कुछ मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है। आप खुद गौर करें, जितने नबी आए मुजज़ा लेकर, किसी के हाथ में मुजज़ा, किसी के आसा में मुजज़ा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजज़ा लेके नहीं, बल्कि सरापा मुजज़ा बन कर आए। दिए मुजज़े अंबिया को खुदा ने, दिए मुजज़े अंबिया को खुदा ने, हमारा नबी मुजज़ा बनकर आया। सर से पांव तक आका मुजज़ा। ये एक लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, शॉर्ट से चंद बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाल, आँख, कान, जो चीज़ ले ले आका का मुजज़ा। उसी मुजज़ात में एक मुजज़ा मेराज भी क्या है? थोड़े वक्त में हुजूर दना फतदल्ला काबा कौसैन अदना, सारे हिजाब उठते गए, रब से मिलकर आए। ये भी आका का मुजज़ा है। मगर मेराज से बढ़कर आका का मिलाद मुजज़ा। अब मैंने दावा किया तो दलील चाहिए ना आपको। मेराज से बढ़कर हम कोई मुजज़ा नहीं मानते थे, लेकिन आज जान लें कि इससे बढ़कर मुजज़ा मिलाद है। आप पूछे कैसे? मैं मिसाल से बात वाज़ेह कर दूं। एक पत्थर आप ले लें और तालाब में फेंक दे, वो पत्थर नीचे चला जाए तो कोई हैरत की बात? कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि उसके हैये तबई नीचे जा। जैसे पत्थर फेंके और तालाब में तैरने लगे तो हैरत की बात है। कोई फुटबॉल या कोई भी चीज़ आप आसमान की तरफ उछाल दें, ऊपर रुक जाए तो हैरत की बात, नीचे आ जाए तो कोई हैरत की बात। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के नूर से हैं, वो नूर अपने नूर के पास चला गया। ये उतनी ताज्जुब हैरत की बात नहीं, बल्कि वो नूर हमें तशरीफ ले आया, आका की मिलाद हो गई। ये आका का बहुत बड़ा मुजज़्ज़ा। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद है। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है। आज जो मैं जो बातें बता रहा हूँ, आप किसी मुल्ला और मौलवी से अकीदा लेने की कोशिश ना करेंगे। अगर लेना हो तो सीधे 1500 साल पहले सहाबा कराम से डायरेक्ट अकीदा। अगर कोई कहे मैं सऊदी गया था, वहाँ तो मिलाद नहीं होता, तो तारीख नहीं पढ़ा होगा, हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा। जब तुर्की की हुकूमत थी ना, तो मौलूद नबी वाली जगह से मशाले लेकर लोग आते थे, हरम में जमा होते थे, मिलाद और सब खड़े होकर हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ते थे। ये मामला मदीना मनव्वरा में रहा। जब हुकूमत सऊद की हुई तो बंद करा दिया। जिसकी जो हुकूमत होती है वो अपनी बात को मनवाता है। अगर कोई बच्चा नोटबंदी के बाद पैदा हुआ, कह देने 1000 का नोट हिंदुस्तान में चला था, तो उसके लिए ताज्जुब होगा ना। हिस्ट्री पढ़ेगा तो समझ जाएगा, हाँ 1000 का नोट चला था, हुकूमत बंद करा दी। जो चाहे वो कर, हुकूमत चाहे तो
جو چیز چاہے اس کو پاور ہوتا ہے بند کراتی ہے، اپنی بات کو منواتی ہے۔ سعود کی حکومت ہوئی، اس نے آقا کی قبر انور کو استانی میں اکبر معاذ اللہ لکھا۔ کیا لکھا؟ بہت بڑا بت لکھا۔ کسی نے حضور کی شان میں کیا کہا؟ بڑے بھائی کی طرح معاذ اللہ۔ ہو سکتے ہیں؟ اچھا آپ بتائیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جو بڑے بھائی کی طرح کتابوں میں لکھا، کسی کو حق ہے بھائی کہنے کا؟ اگر حق ہے تو مولا علی کو، موقعات کی حدیث۔ اب آپ ایمان سے بتائیں کہ بھائی کا درجہ بڑا ہوتا ہے کہ باپ کا درجہ بڑا ہوتا ہے؟ باپ کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ آج جب ہم فاتحہ آیت خمسہ پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ ماں کانا محمد، یہ محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے، من رجالکم تم مردوں میں سے، ابا احد کسی کے باپ نہیں، خاتم النبیین ہے۔ اب آپ بتائیں وہ باپ ہے کہ نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترمات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ام المومنین۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی مومنوں کی ماں۔ تو جب ہم مومنوں کی ماں کہتے ہیں تو ان کے شوہر ہمارے کیا ہوئے؟ باپ ہوئے نا۔ قرآن نے کیا کہا؟ تم مردوں میں سے محمد مصطفیٰ کسی کے باپ نہیں ہیں، جبکہ ہیں حضور باپ، مگر اللہ کو گوارا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ باپ اور بیٹے میں مشابہت پائی جاتی ہے، شباہت پائی جاتی ہے، مماثلت پائی جاتی ہے۔ اللہ کو یہ مثلیت بھی گوارا نہیں ہوا کہ میرا محبوب بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ خبردار ان کے ازواج کی بات آئے تو ام المومنین کہہ لینا، ماں کہہ لینا۔ جب محمد مصطفیٰ کی بات آئے تو یا رسول اللہ کا نا، خاتم النبیین کا۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ دیا، اسی لیے صحابہ حضور کی بارگاہ میں بادب یوں ہوا کرتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بارہ میری خطاب میں یہ زور ہوتا ہے، زور دے کے کہتا ہوں کہ جب بھی عقیدہ لینا ہو ڈائریکٹ صحابہ کرام سے لیں آپ عقیدہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو ان کے مائع مستعمل یعنی استعمال کیا ہوا پانی کو صحابہ زمین پر گرنا گوارا نہیں کرتے، برتنوں میں بھر لیتے، پی جاتے۔ جس کو نہیں ملتا ہو، جس کو ملا ہوتا اس کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر لیتا۔ کیا قرآن میں ہے کہ جب میرا نبی وضو کرے تو تم پانی ان کا زمین پر نہ گرنے دینا؟ ہے قرآن میں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جو ہے وضو کرنے جا رہا ہوں، میرا وضو کا پانی لے کے جانا اور مریضوں کو پلا دینا، شفا مل جائے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ صحابہ کا عشق بول رہا ہے کہ آقا کا مائع مستعمل ہے، لے لو برکت ہی حاصل ہو۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ صحابہ کس مزاج کے، صحابہ کا مزاج کیا تھا، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ ایک صحابی رسول کے سر پر سرکار نے شفقت سے ہاتھ پھیر دیا، پوری لائف انہوں نے اپنے بال کو کتروایا نہیں، بہت زیادہ بڑھ جاتا تو آپ بال کو سمیٹ لیتے۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ آپ بال کو کٹواتے کیوں نہیں؟ وہ جواب میں کیا بیان فرماتے کہ ایک دن سرکار نے میرے سر پر جو شفقت کا ہاتھ پھیرا ہے، وہ لمس ہو جو مس کیا ہوا سرکار کا ہاتھ میرے سر پہ جو مس ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے جسم سے یہ جدا ہو۔ اسی حال میں قبر میں جانا چاہتا، اسی حال میں قبر میں جانا چاہتا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ۔ ایک صحابہ رسول سے جوش میں آقا نے مصافحہ کر لیا، پوری لائف انہوں نے کسی سے مصافحہ نہیں کیا۔ اب لوگ تانے دیتے ہوں گے نا، بڑا گھمنڈی آدمی، سلام کر لیتا ہے، جواب دے لیتا ہے، ہاتھ نہیں ملاتا، بڑا اپنے آپ کو غرور، رونت، تکبر میں یہ گنا جاتا ہے، بڑا گھمنڈی آدمی لگتا ہے۔ بہت تانے سنتے ہوں گے نا، کورونا نہیں چلا تھا اس سمے کہ نہ ہاتھ ملا، پوری لائف ہاتھ نہیں، لوگوں کے تانے سننا گوارا کر لیے، ہاتھ نہ ملا۔ کوئی ان سے جا کر پوچھے کیوں نہیں ملاتے؟ فقط ایک ہی جواب دیتے کہ تاجدار کائنات نے جو ہاتھ ملا دیا ہے وہ لمس اب تک محسوس کرتا ہوں، میں چاہتا نہیں کہ پھر کسی سے یہ ہاتھ ملا۔ حضرت عثمان غنی سے سرکار نے مصافحہ کیا، سرکار سے صرف مصافحہ کر لیا، کبھی وہ اس ہاتھ کو آپ شرمگاہ تک نہیں لے گئے۔ یہ سب ادب بتا رہا ہوں صحابہ، نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ ایسا ایسا کرنا، مگر صحابہ کا عشق ادب دیکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ترجمان القرآن ہیں، آپ حزبہ الامہ ہیں، آپ اس امت کے سب سے بڑے مفتی ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا عمر کے تعلق سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کسی نے پوچھ دیا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا تاجدار کائنات بڑے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھ دے عمر میں کون بڑا ہے تو آپ فوراً جواب دیں گے نا
کہ اس میں کون بڑا ہے کون چھوٹا سا بتا دیں گے نا. صحابہ کا عقیدہ دیکھیں. جیسے ان کے چچا ابن عباس سے کسی نے پوچھا عمر میں آپ بڑے ہیں یا تاجدار کائنات بڑے ہیں؟ جواب سنے ایمان تازہ ہو جائے. جواب میں ابن عباس فرماتے بڑے تو حضور ہی ہیں, بڑے تو تاجدار کائنات ہی ہیں, مگر مجھے میری ماں نے پہلے جنم دے دیا تھا. بڑے تو سرکار ہی ہیں مگر میں پیدا پہلے ہو گیا. صحابہ کا عقیدہ دیکھیں. آج تو لوگ کہتے تھے ماذ اللہ حضور میرے بڑے بھائی کی طرح ہے. صحابہ کا عقیدہ دیکھ لیں, ایمان تازہ ہو جائے گا. حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ سے سرکار نے پوچھا یہ شہر مکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کون سا شہر ہے؟ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث. آقا نے سوال کیا, صحابہ خاموش ہے کہ یار نے پوچھا ہے منشا کیا ہے؟ ہم مکہ کہتے ہیں, آقا مدینہ نہ کہتے. اللہ کی عزت کی قسم مکہ مدینہ ہو جائے. دین کے تعلق سے پوچھا, سب خاموش ہیں. قرآن کے نص بھی کسی نے پیش نہیں کیا. جو پہلا گھر وضع کی گئی اللہ گھر کعبہ اسے مکہ کہتے ہیں. دلیل میں کسی نے قرآن کی آیت نہیں پیش کی. کیوں؟ صحابہ جانتے تھے کہ زبان مصطفیٰ سے جو کلمات نکلے, آقا نے فرمایا یہ میری بات نہیں رب کی بات ہے, ہم نے اس کو قرآن بنا لیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی بات نہیں یہ میری بات ہے, ہم نے اس کو حدیث بنا دی. اللہ کی عزت کی قسم اگر آقا کہہ دیتے رب کی بات کو میری بات ہے, اپنی بات کو کہہ دیتے کہ رب کی بات ہے, قرآن حدیث ہو جاتا, حدیث قرآن ہو. پتہ یہ چلا مکمل دین مصطفیٰ. عقیدہ صحابہ سے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول پاگل اونٹ لے کر آئے. سب صحابہ سرکار کو روک رہے ہیں, سرکار اس اونٹ کے قریب مت جائیے گا, پاگل ہے, ضرر پہنچائے گا, نقصان پہنچائے گا. آقا فرماتے تجھے پہنچا سکتا ہے مجھے نہیں. قریب گئے, اونٹ کے کان کو پکڑ کے مالک کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا اس کو لے جاؤ, خوراک دو اور کام لو. اب حدیث پاک کے الفاظ ہوئے, وہ اونٹ مالک کے پاس جانے سے پہلے سرکار کے قدموں میں گرا, سجدہ کرنے لگا. صحابہ حیران ہو گئے, یار یہ پاگل جانور بھی آپ کو پہچانتا ہے؟ تاجدار اہل عطا نے فرمایا کہ سوائے گستاخ اور بدبخت کے ہر شے مجھے پہچانتی کہ میں اللہ کا رسول. اس موقع پر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ پاگل جانور بھی آپ کو پہچانتے, شجر و حجر بھی آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, ہم تو عقل والے شعور والے ہیں, یا رسول اللہ ہمیں حکم دے کہ ہم سجدہ کریں. آقا فرماتے میری شریعت میں اس کی اجازت نہیں. کرائمیکس پڑھتے صحابہ, بارڈر لائن پر, دل چاہتا کہ حضور کو سجدہ کریں مگر آقا روک دیتے. جس کی ترجمان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش نظر ہے نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر ہے نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی تو امتحان ہے. غضب ہو گیا معاذ بن جبل جو گورنر تھے شام کے, ایک دن سجدہ کر دیا. آقا نے پوچھا تم نے کوئی کام کیوں کیا؟ عام دیہاتی گوار کوئی کرتا تو میں پوچھتا چلو غلطی ہو, تم نے یہ پھر کیوں کیا؟ وہ جواب دیتے یا رسول اللہ ملک شام میں دیکھتا ہوں اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کو وہ عمرہ سلاطین کو سجدہ تعظیمی کرتے, میری نگاہ میں آپ سے معزز مکرم کوئی نہیں اور آپ اجازت نہیں دیتے. دل چاہتا کہ آپ کو سجدہ کریں مگر آپ روک دیتے. دل نے چاہا کہ بغیر اجازت یہ فعل میں کر دوں گا. اس موقع پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری شریعت میں اس کی اجازت ہوتی عورتوں کو حکم دیتا شوہروں کو سجدہ کریں. پوری بات آپ نے سماعت کر لیا. یہ میں نے پوری بات نہیں ضمناً بتایا ہوں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. صحابہ کرام کس حد تک آقا سے محبت فرماتے. آیت تیمم کیسے نازل ہوئی معلوم ہے؟ یہ تعظیم پر آیت تیمم نازل. ایک صحابہ رسول حضور کے کام پہ مامور تھے اور صرف ان کو وضو, جاڑے کا موسم تھا, ٹھنڈک کا موسم تھا, وضو کے لیے معاملہ درپیش ہو گیا. اب وہ سرکار کے سامان کے چھو نہیں رہے, دوسرے سے اس فعل کو کیے, دوسرے صحابی سے مدد لیے. اس ادب پر اللہ نے آیت تیمم نازل فرما دی. یہ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب صحابہ اس طرح کیا کرتے تھے. کسی سے آپ کو اس دور میں عقیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر عقیدہ لے تو ڈائریکٹ صحابہ کرام سے عقیدہ لے. جب عقیدہ آپ کا مضبوط ہوگا نا تو قبر میں سب سے پہلے عقیدہ پوچھا جائے گا, اور قیامت میں جب کھڑے ہوں گے تو نماز کی پرسش ہوگی. اور آقا فرماتے جو قبر کی منزل سے گزر گیا ساری منزلیں آسان ہو جائیں. سوال بھی بتا دیا سرکار نے, جواب بھی عطا فرما دیا. سوال بھی آپ جان رہے ہیں, جواب بھی اچھی طرح آپ کو یاد ہے, مگر جواب قبر میں وہی دے گا جو آقا کا زلف کا اسیر ہوگا, آقا سے محبت کرتا ہو. مر ربوں کا مادینوں کا یہ سوال نہ سمجھے, یہ آپ سے بھی سوال ہے.
कंपल्सरी सवाल तो ये है कि फरिश्ते आका के चेहरा को दिखा के पूछे गए माँ कुन तो तकूल काना यकूनु, जब मुजारे में दाखिल होते हैं तो गुजरे हुए जमाने का फायदा देते हैं, क्योंकि मरने के बाद तो अच्छों का अकीदा दुरुस्त हो जाए। अब वहाँ अकीदा दुरुस्त करने से काम नहीं चलने वाला, इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर माने। जीते जी अकीदे को दुरुस्त करने की। जब फरिश्ते पूछे माँ कुन तो तकूलू, जब तू दुनिया में था डगर डगर नगर नगर तबलीगे करता था, तौहीद की बात ज्यादा बताता था या रिसालत की भी बात करता था? यानी खुदा की वहदानियत की तो बात करता था, इस रसूल की भी कुछ शान बयान करता था। आज तौहीद पर प्रेस और जोर दी जाती है ना, बात समझ रहे मेरी? तौहीद पर आज बड़ा जोर दिया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है हर बात में, ये अल्लाह की बात, ये अल्लाह की बात। अरे अल्लाह की बात आप कैसे जान गए? आप तो 360 को पूछते थे ना, काबे में कितने बुत थे? 360। कोई लात की, मनात की, उज़्ज़ा की, हुबल की कसमें खाता। ताजदार कायनात ने फरमाया ये सब गलत है, कुल हो अल्लाह, वो अल्लाह एक है। सेगे तकल्लुम सल्लल्लाहु अलैहि खिताब फरमाया, ऐ महबूब आप फरमा दो। हमने अर्ज़ की बारी ताला तू हर चीज पर कादिर है, तू अपनी बात अपने बंदों से खुद क्यों नहीं कहता? रब ताला ने अपना कानून कुरान में बयान फरमा दिया कि मेरी ये शान है कि हर कसो नाकस से मैं कलाम करूं। मेरी ये शान है कि जिससे मैं कलाम करता हूं अल्लाह का नबी होता, और जो नबी अपनी राज बता दे वो अल्लाह का वली होता। वो रब होकर, वो खालिक होकर, हर चीज पर कादिर होकर